السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور تھیمس دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو کس موضوع پر ہے۔ رضا اکیڈمی کا کھلا اعلان، اب جو کچھ ہوگا وہ سر میدان ہوگا، کیونکہ بہت ہوا نبی کی شان میں گستاخیاں، بہت ہو گئی ہماری مساجدوں کو آگ لگانا، بہت ہو گیا ہمارے قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب کے اوپر لوگوں کے گندے گندے کمنٹس اور اس کو آگ کے حوالے کر دینا۔ یہ ہماری خاموشی اور ہماری بزدلی اس بات کی گواہی ہے کہ جب جو قوم بزدلی میں ملوث ہو جاتی ہے یا جو قوم اپنی روایت بھول جاتی ہے، اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا؟ ہمارے گھر کے اندر کوئی فساد ہو، ہمارے گھر کے اندر کسی سے کوئی پریشانی ہو جائے تو پورا خاندان کے خاندان نکل کر باہر آ جاتا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو گالی کیسے دی، تو نے میرے بھائی کو مارا کیسے، یا کہ تو نے میرے بھائی کے ساتھ میں اس طریقہ بہیوار کیوں کیا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں گستاخیاں ہوتی ہیں، کھلی کھلی گستاخیاں، لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے اور زبانی مسلمان ہیں۔ وہ ایک دور تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کر دیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اس کی زبان کو اس کے منہ میں سے باہر نکال کر کھینچ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم صرف اور صرف اس لیے دبے ہوئے بیٹھے ہیں کہ غیروں کی حکومت ہے۔ ارے کیا غیروں کی حکومت ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی، کون صلاح الدین ایوبی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب ملک شام کے اندر تھے، ہندوستان کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والی خاتون نے خط لکھا کہ صلاح الدین ایوبی، مجھے یہاں کا جو ہے بادشاہ پرتاڑت کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہا ہے، آپ میری مدد فرمائے۔ جب یہاں سے خط ملک شام پہنچا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اسی دن قسم کھا لی تھی کہ میں جب تک اپنی بہن کو راجہ جو ہے بادشاہ راجہ سے جب تک نہیں بچا لوں گا، جب تک کہ چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بے شک ویسا ہی ہوا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے ہندوستان کے اندر آنے کے بعد راجہ طاہر سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور کیسی جنگ کا اعلان کیا کہ مٹھی بھر صلاح الدین ایوبی کے جو ہے ساتھی تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاح الدین ایوبی، اے ایوبی جا، فتح تیرا مقدر ہے۔ اب تو سینہ چوڑا ہو گیا۔ صبح کو اٹھے، اپنے ساتھیوں کو رات کا خواب سنایا اور فرمایا کہ فتح ہمارے مقدر ہے، لیکن کوئی پیچھے قدم نہ ہٹائے گا۔ ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ مٹھی بھر جو ہے صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں نے راجہ طاہر کی لاکھوں کی فوج کو منٹوں سیکنڈوں میں شکست دے دی اور اپنی کلمہ پڑھنے والی بہن کو اس کے چنگل سے بچا لیا۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کو برسر عام قتل کیا جاتا، برسر عام ان کو مارا جاتا، برسر عام ان کو پر یعنی کہ آگ ڈال کر کے ان کو جلا دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ ایسے ایسے کلمات اللہ اکبر کبیرہ کے جس کو زبان پہ لاتے ہوئے زبان کانپ جائے، لوگ برسر عام بکتے ہیں، لیکن یہاں کا پرشاسن، یہاں کی پولیس، یہاں کے حکمران، یہاں کے منتری سنتری کیا ہے؟ سب ووٹ کے لالچ میں اپنی زبانوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قبرستان کے لیے نہیں، مندروں کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک کسی بھی پولیٹیکل آدمی کی زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے بدلنا نہیں چاہتے۔ کیوں بدلنا نہیں چاہتے؟ اب رضا اکیڈمی کا اعلان ہے کہ 12 نومبر کو ہندوستان کے اندر تمام کے تمام مسلمان اپنے کاروبار کو بند کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان 12 تاریخ کو
اپنی دکانوں کو بند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تب تو صحیح، اور نہیں کرتا ہے تو اس کی غیرت ایمانی سمجھو مر گئی۔ اس لیے کہ تریپورہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، وہ کسی کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ اور کیسے دنیا کے سامنے ہے پیارے؟ آج دنیا بول رہی ہے لیکن ہم خاموش ہیں۔ دنیا جان رہی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن ہم خاموش ہیں۔ اگر کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو لوگ اس کو یہ کہہ کر روک دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے، پولیس ہے نہ کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے پولیس؟ پولیس تو خود ان گنڈوں کے ساتھ میں ان کا ساتھ دے رہی ہے، پولیس خود ان گنڈوں کو جو ہے ہوا دے رہی ہے، اور ہمیں اس بات کی، وہ لوگ ہمیں اس بات کی سنک دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے گنڈوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دلی گواہ ہے اس کے لیے، گروگرام کا وہ میدان گواہ ہے کہ جہاں پر نماز ہوتی تھی، جمعے کی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن پولیس نے، پرشاسن نے وہاں کے اس پرمیشن کو کینسل کر دیا۔ اس کے بعد میں گوبردھن پوجا ہوئی، وہاں پر یہ نعرے لگے گئے کہ جو ہے اب جو ہوگا وہ میدان میں ہوگا۔ تو رضا اکیڈمی کا اعلان ہے کہ 12 تاریخ کو آپ اپنی دکانوں کو بند کریں۔ کس لیے؟ صرف ناموس رسالت کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، تحفظ ایمان کے لیے، تحفظ مسلمان کے لیے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو سمجھے کہ آپ کے سینے سے ایمان نکل چکا ہے۔ صرف آپ اپنی زبان پر مسلمان مسلمان یا دنیا کے سامنے صرف ایک رجسٹر کے طور پر مسلمان مانے جاتے ہیں، لیکن آج ہمارا کردار کیا ہے؟ کافروں جیسا ہو گیا ہے۔ ہمارا کردار کیسا ہے؟ آج غیر مسلموں جیسا ہو گیا ہے۔ ہم زبانی تو دعویٰ خرچ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ہم مسلمان کے نام پر دھبا ہیں، اور ایسا دھبا کہ شاید کہ آتی دنیا تک ہم اس کو صاف کر سکیں۔ اب کئی جگہ سے، کئی شہروں سے ان کے پوسٹر، اشتہارات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں کہ انہوں نے بند کا اعلان کر دیا۔ ممبئی نے بند کا اعلان کر دیا، کرناٹک میں داونگیرے نے بند کا اعلان کر دیا، جالون نے بند کا اعلان کر دیا۔ کئی بڑے بڑے شہروں سے جو ہے اس طریقے کے پوسٹر شائع ہو چکے کہ ہم رضا اکیڈمی کے ساتھ ہیں، اور رضا اکیڈمی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اس مہم میں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں تک یہ میری ویڈیو پہنچے، جو بھی میرا بھائی اس ویڈیو کو سنے، تو ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی خاطر 12 تاریخ کو اپنے کاروبار کو اس لیے بند کر دیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عزت کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، قرآن مقدسہ کی جو ہے عظمت کے برقرار عظمت کے لیے ہم اپنی دل، اپنا مال، اپنی دکان، اپنا کاروبار ہی نہیں بلکہ وقت آیا تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اگر مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنے والے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پر عمل کریں گے، یا کہ رضا اکیڈمی کے فرمان پر عمل کریں گے۔ بہت ہو گیا چھپ چھپ پر گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پر تانا زنی کرنا، بہت ہو گیا گھر میں بیٹھ کر کے خاموش رہنا۔ اب جو کچھ ہوگا وہ میدان میں ہوگا، اب جو کچھ ہوگا وہ میدان میں آ کر کے مانگے کریں گے۔ اگر گورنمنٹ پوری کرتی ہے تو صحیح ہے، کیونکہ تریپورہ کی گورنمنٹ تو ایک دم جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک کوٹھے کی عورت جو ہوتی ہے وہ بھی اتنا نہیں گرتی جتنا گورنمنٹ جو ہے تریپورہ کے وہاں کے لوگ گر چکے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ وہ کس کے لیے اور کیا کر رہے ہیں۔ تمہیں جو ہے ایک حکومت کا ایک عہدہ دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم چاہو گے کرو گے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہیں چھوڑ دیں یا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔